السلام علیکم جی، میرا نام راشدہ ہے اور میں جیلم سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہم نے دکھایا تھا، میری بیٹی کا ہاتھ ہم نے دکھایا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی پہلی شادی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، گھریلو ناچاکیاں ہوں گی، اور دوسری شادی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اب میری بیٹی کا جو رشتے کا سلسلہ ہے وہ چل پڑا ہے اور اب مجھے رشتے دیکھنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی ہے اور مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ میرے دل میں بھی اور میری بیٹی کے دل میں بھی ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ پہلی شادی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی نے چیلنج کیا ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہوگی تو آپ اس چیلنج کو قبول کریں نا، ان کی بات کو آپ غلط ثابت کر دیں۔ آپ اپنی طرف سے حتی الامکان پوری کوشش کریں، تمام تر جو اسلامک تعلیمات ہیں ان کو پڑھیں اور اپنے خاوند کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا تھا نا کہ آپ کی پہلی شادی اللہ نہ کرے ناکام ہو جائے گی، تو یہ ایک گمان تھا، اس پر یقین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو گمان کی حد تک لے کے آپ بسم اللہ کریں، کسی اچھی جگہ پہ رشتہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ایک دعا کریں، مولا کریم مجھے فلاں بندے نے یہ کہا ہے، کسی بھی علم کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، مولا کریم میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ میرے معاملات کو بہتر فرما دے۔ جب اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ پوری کوشش کریں گی تو 100%، بلکہ 99.9% بھی نہیں، 100% یہ یقین ہے کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی، اور آپ کو جو وہ بتایا گیا تھا وہ صرف گمان کی بنیاد پر، اور اس گمان کو آپ غلط ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے کی امید رکھیں، مفتی صاحب، بسم اللہ یہ کریں۔ حدیث ہیں کہ اگر آپ کسی کے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے جیسے شاید کہ 40 دن جی تک آپ کی نماز ایسے نہیں ہوگی، بالکل جو ایسے۔ یہ کیا اصل میں وجہ یہ ہے نا کہ جب اسلام ابھی آیا تھا نا، یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کا نا ایک یقین کامل کاہنوں کے اوپر تھا۔ تو کاہن اور چیز ہے، پامسٹر اور چیز ہے۔ تو کاہنوں کے اوپر اس قدر ان کا جو ایک اعتماد بنا ہوا تھا، یقین بنا ہوا تھا کہ جو کاہن نے کہہ دیا وہی حرف ہوگا۔ آخر ہے۔ تو اس وجہ سے جب کسی معاملے سے روکنا مقصود ہوتا ہے نا تو تب ایک وعید سنائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے رک جائیں۔ لیکن جب کسی چیز کی حیثیت اور حیت بدل جاتی ہے، اس کے اوپر یقین کامل کوئی نہ کرے اور یہ کہے کہ میں فلاں سے صرف مشورہ طلب کر رہا ہوں، تو پھر جائز ہے۔ تو یہ اگر اس یقین کے ساتھ کوئی گیا کہ میرا کام وہ عامل ہی بنائے گا اور میرے حالات کو بہتر کرنے والا معاذ اللہ وہ عامل ہی ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ کر دیا، جی میرا ہاتھ پڑھ کے ذرا بتاؤ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور اس پہ پھر یقین کر لیا، تو یہ اس بندے کے بارے میں ہے کہ اس کی 40 دن کی عبادات رد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک دعا اچھا بطور وعید قبول یہ نہیں ایک بڑی فرماتا۔ سخت سی بات، سخت سا معاملہ ہے کہ ہم جیسے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ میں پیر صاحب ہے نا میرے، جی جی بابا جی تسی کرنا ہے، جی تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے نا، بابا جی تسی کرو گے۔ تو بابا جی کو آگے سے چاہیے نا کہنا کہ بھئی دیکھو میں تو تمہارے بارے میں دعا کر سکتا ہوں، اور میں دعا کروں گا، تم بھی دعا کرو میرے ساتھ، آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کریم اس کے جو معاملات خراب ہوئے ہیں یا اللہ تو اس کی بگڑی بنا اچھا، دے۔ اس کے ساتھ ایک اور، آج پھر جو اسٹرولوجی ہے یا جو دست شناسی ہے یا جتنے بھی یہ علوم ہیں، ان کے اوپر بھی ایک بڑی طویل سی بحث چلنے والی ہے، لیکن ایک کالر لے لیتے ہیں۔ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ عبید الرحمن سلمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سلمانی صاحب۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی غریب کا رشتہ آتا ہے تو لوگ استخارہ کرنے کا کہتے ہیں، ہم استخارہ کریں گے تو پھر جواب دیں گے، اور جب اسی طرح امیر گھر سے رشتہ آتا ہے تو لوگ استخارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو کیا رشتے کرنے کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ کتنا اہم کردار ہوتے ہیں استخارہ؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے شروع میں، مفتی صاحب آپ بتائیے۔ لیکن جواب جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں نا ہمارا جو آج کا یہ دور ہے نا، یہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ اللہ اکبر، بڑے دکھ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت اچھا رشتہ آئے نا، بہت اچھا رشتہ، اللہ نہ کرے اس کے اندر کوئی گناہ ہو، لیکن گناہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس بنا پر رشتہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں جی شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ لیکن اگر جناب اس کے برعکس کوئی بہت اچھا رشتہ ہو، بڑا مناسب ہو، نیک ہو، اس کے پاس رزق کی کمی ہو، تو پھر ہم استخارہ کی طرف جاتے ہیں۔ آسائش کی کمی ہو، آسائش کی کمی ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو تردد ہے
کہ جناب پتہ نہیں زندگی میں آگے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ آگے معاملات کیا چلیں گے، تو استخارہ کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی کے لیے استخارہ کیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ کیا جائے، دونوں طرفیں برابر ہیں۔ کر لیں گے تو اس میں جس طرح ابھی آپ نے حدیث مبارکہ بھی قاری صاحب نے بڑی واضح طور پر حدیث بیان کی، جب ہم شادی کرنی ہو نا تو کہتے ہیں جی فلاں بہنوئی سے مشورہ نہیں کیا، ابھی فلاں بڑے سے مشورہ نہیں کیا، فلاں سے نہیں کیا۔ تو جب ان تمام کو تو آپ اہمیت دے رہے ہیں، تو جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے مطابق ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ خیر کو طلب کر لیں، تو تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بڑے کسی کام سے روک رہے ہوتے ہیں، تو اس سے رک جانے میں پھر بہتری ہوتی ہے۔ تو بہرحال دونوں طرفیں جناب برابر ہیں۔ آپ نے ایبٹ آباد سے سوال کیا، دونوں طرفیں برابر ہیں، کر لیں گے تو اس میں انشاءاللہ العزیز بھلائی ہوگی، نہ کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے استخارے کے بغیر نکاح کر لیا تو اس نے کوئی جرم کر لیا ہے، بڑے ایسے معاملات جی اچھا ایک اور بات ہے، جیسے ابھی آپ نے کاہن کا ذکر کیا تھا، تو حدیث سے آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، تو آج یہ جو سوال یہ ہے، کیا ہم وہ پھر اسی طرف اس کا آتی ہے؟ دیکھیں جو اصل میں کاہن ہوتے تھے نا، وہ تو علم کلی کے طور پہ بتایا کرتے تھے، اپنے آپ کو ظاہر بھی اسی طرح کیا کرتے، کہتے تھے جو ہم نے بتا دیا وہی چیز حق ہے، اور اس کے برعکس کرو گے تو تمہیں نقصان۔ جس طرح پارہ نمبر 7 کے اندر جہاں پہ شراب کی حرمت بیان کی نا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو وہاں پر یہ فرمایا، یہ کچھ لوگ نا پرندے اڑایا کرتے تھے، تیر پھینکا کرتے تھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ تیر اگر ادھر گیا تو ہم یہ کام کریں گے، نہیں گیا تو نہیں کریں گے۔ اسی طرح پرندے اڑایا کرتے، پرندہ ادھر کو گیا تو کام کریں گے، ادھر گیا تو نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کو وہ حقیقت پر مبنی جانتے اور اس کو علم کلی جانتے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ بدشگونی نہ لو، آپ یوں سمجھ لو کہ میری بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرے تمام تر معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ ایک بہت ایک مکتبہ فکر میں یہ بھی ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے، کیا یہ جائز ہے؟ پروفیشن کے طور پر کسی بھی چیز کو، دین کے معاملے میں پروفیشن کو تو لینا جائز ہی نہیں ہے۔ پروفیشن حافظ صاحب وہاں پہ آتا ہے، تنخواہ یا وظائف کا ذکر وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ دین کا حرج ہو رہا ہو۔ مثلا اگر ہم آج بند کر دیتے ہیں جی بالکل ہر بندہ بالکل رضا الہی کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ نہیں لے گا، اور اذان بھی بالکل بغیر معاوضہ کے پڑھے گا، حالانکہ اذان کا معاوضہ نہیں ہوتا، صرف وہ نماز جو وقت دیا جاتا ہے اس کا معاوضہ۔ اسی طرح قرآن پڑھانے پر، حدیث پڑھانے پر جو اجرت ہے اس کو بالکل بند کر دیں، تو اس وجہ سے نا دین کا نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہر بندہ پھر اپنے معاش کے پیچھے جائے گا، تو حدیث تو اس طرح نہیں پڑھا پائے گا، تو اسی طرح وہ کوئی واعظ و نصیحت بھی اس طرح نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے کوئی مناسب سا وظیفہ مختص کر دیا جاتا ہے کہ دین کا نقصان نہ ہو۔ جہاں پر دین کے نقصان کی بات نہ ہو وہاں پر اس کو پروفیشن بنانا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنی مرضی سے آ کے آپ کو کوئی نذرانہ دے دیتا ہے، کوئی آپ کو ہدیہ، نذرانہ بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے، ہدیہ کہنا چاہیے، کوئی آپ کو تحفہ دے دیتا ہے آ کے، آپ نے اس کو کوئی اچھا مشورہ دیا اس امید پر نہیں کہ مجھے تحفہ دے، لیکن ہمارے ہاں الٹی چال چل رہے ہیں۔ پیر صاحب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نذرانے دیں، اور سب سے بڑھ کے آج جو یہ مطلب دین کو نقصان دیا ہے نا، یہ ایسے پروفیشنل جو پیرانے نظام ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ، جو صرف جنہوں نے لبادہ، اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظاہری لبادہ پہن لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی زنجانی صاحب۔ جی آپ نے سنا مفتی صاحب کو، کیا رائے ہے؟ کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تھا پروگرام اس وقت بھی کہ خاصا سخت موقف بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اسٹرالوجی ہے یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، غلط طرف ان کو مائل کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا بھی، قاری صاحب کا بھی، کہ بہت ساری جیسے کہانت کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے حدیث کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں اس کو سیکنڈ کیا کہ جس چیز کے بارے میں منع کیا گیا تھا وہ کہانت ہے۔ اب ایسٹرالوجی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بڑا واضح طور پہ، مثال کے طور پہ، ایک شخص اگر اس کو شوگر ہو جائے
تو ڈاکٹر اس کی شوگر ختم نہیں کر سکتا، اس کو ریورس نہیں کر سکتا۔ اس شخص کو ایک بیماری ہو گئی ہے، ڈاکٹر اس کو بیلنس کرنے کے لیے انسولین پر لے آتا ہے کہ اس کی باڈی بیلنس رہے۔ ہمارا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی کام کے حوالے سے کوئی ایشو یا پرابلم آ گیا تو ہم نے آپ کی لائف کو اس کے مطابق بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ اور موقف جو ہے، اب ہماری ایک بک ہے قرآن، سائنس اور نجوم، جس میں بڑا ڈیٹیل میں، خیر کبھی موقع ملا تو اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مثال کے طور پہ پاکستان میں ہمارے پاس اس علم کے اوپر ہمیں سمجھانے اور سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ اس کا استاد کون ہے، تو اب مفتی صاحب میرے ذہن میں آ جائیں گے، میرے ذہن میں اور 10 15 20 مفتی صاحب آ جائیں گے، کسی ڈاکٹر کا میں نام لوں گا 15 20 وہ بھی آ جائیں گے، کسی سنگر کا نام لوں گا 50 60 وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن میں جب کسی ایسٹرولوجر کی بات کروں گا تو میرے ذہن میں کوئی شخص آئے گا ہی نہیں کہ کون سا ایسا اوتھینٹک بندہ ہے جو اپنے اس علم کو اپنے مذہب کے مطابق، انسانیت کے مطابق بہتر انداز میں لے کر چل رہا ہے۔ اور علم کوئی بھی ہو، نہ تو اس کا کوئی ریلیجن ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہوتی ہے، کہ آپ اس کو اگر لوگوں کی بہتری کے لیے اور بھلائی کے لیے استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک آپ کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ آپ کے اللہ لیے تعالیٰ مدد آسانیاں کرتے بھی ہیں۔ پیدا کال کرتا ہے ہمارے پاس زنجانی صاحب، اس کو ایک بڑا طویل موضوع ہے اور یہ اس پر بڑا بحث مباحثہ ہونے کی ضرورت ہے، جس پر ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی بات چیت کرتے رہیں۔ ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی السلام علیکم جی محترمہ، وعلیکم کہاں سے السلام۔ ہیں آپ، کون ہیں؟ جی میرا نام امیرہ ہے۔ جی امیرہ۔ اینڈ وہ اصل میں کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز اپنا بیچ کے گھر میں آئے ہیں، 7 سال ہو گئے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میں آئی تو اس میں پیٹ سے بھی ہو گئی تھی، اور پھر میرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا، اور میں بھی بہت بیمار رہتی ہوں، بہت بیمار رہتی ہوں میں اس گھر پہ۔ ہم 7 سال سے اس کو بیچنے کی کوشش کریں، بکتا بھی نہیں ہے۔ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہے میرے ساتھ کہ یہ جتنے لوگ آتے ہیں گھر دیکھ کے پسند کر کے چچاتے، لیتے نہیں آگے سے۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 26 اکتوبر۔ 26 اکتوبر۔ زنجانی صاحب، امیرہ نام ہے، 26 اکتوبر ان کی تاریخ پیدائش ہے، ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہماری ایسٹرالوجی کے اندر نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں 7.5، یعنی ٹھیک ہے 7.5 ایئر، کہ 7.5 سال کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، یا اس کو آپ یوں کہہ لیں، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ میں تو بلکہ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتا ہوں کہ 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال جو ہے تنگ دستی کے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے ذہن میں ہے۔ تو یہ ان کا جو ڈیوریشن ہے یہ ختم ہو رہا ہے جا کے مارچ 2025 میں، کہ مارچ 2025 کے بعد ان کے جو بھی معاملات اس گھر میں آنے کے حوالے سے ہیں وہ مارچ 2025 کے بعد انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ بس اس میں ایک چیز میں ان کو کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہر ماہ 1300 دفعہ سورہ کوثر کا ختم یا سورہ کوثر کی تلاوت ضرور پڑھایا کریں۔ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ گھر کی جو 4 دیواری ہے، ہم اس کو دشا کہتے ہیں، دنیا 4 زاویوں پہ ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی ڈائریکشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری